کبھی بھی اگر آپ کے حالات تنگ ہو جائے یا مہینہ ختم ہونے سے پہلے گھر میں راشن ختم ہو جائے تو پلیز پریشان نہ ہوئیے گا، اپنے اللہ پر بھروسہ کیجیے گا، اس اللہ سے مانگیے گا، کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیے گا، کیونکہ میری دوست اگر آپ کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلا دیں گی، وہ بندہ وہ بندی آپ کی ہیلپ تو کر دے گی، لیکن بعد میں وہ 8 بندوں کو پیچھے سے پکڑ کے بولیں گی بھی کہ یار یہ بندی تو ہر مہینے ختم ہونے سے پہلے آ کے ہمارے لیے ہاتھ پکڑتی ہے اور ہم سے مانگتی ہے، اور ہم کوئی اس کے گھر کے ذمہ دار تو نہیں ہیں جو ہم اس کے گھر کا راشن پانی چلائیں، چاہے وہ قرضہ ہی آپ کو کیوں نہ دے، لیکن 6-8 باتیں آپ کو ایکسٹرا قرضے کے ساتھ منافع کے طور پر بھی دے دیں گی۔ تو چلیں آپ کو ایسی ٹپس شیئر کرتی ہوں، ایسی ریسیپی اور ایسی باتیں، ایسی عادتیں جو آپ اپنائیں گی تو انشاءاللہ تعالی مہینہ بھی ختم ہو جائے گا، راشن بھی ختم ہو جائے گا، اور ساتھ ساتھ ایسی ٹپس دوں گی کہ آپ کی ٹینشن بھی ختم ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسی ہے میری پیاری سی بہنیں، مجھے دیکھنے والی، مجھ سے پیار کرنے والی، سننے والی، نماز قرآن اور اللہ کا ذکر کرنے والی میری پیاری 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 شہزادیاں۔ تو چلیں آئیں ولاگ کو شروع کرتے ہیں ایک چھوٹی سی ترکیب کے ساتھ جو کہ آپ نے کچھ دیکھ لی، کچھ میں آپ کو بتا دوں گی۔ اچھا، مہینے کا بالکل لاسٹ چل رہا ہے، تقریباً الماری میں پیسے ختم ہونے والے ہیں، اور اتنے تو رکھنے پڑتے ہیں نا یار کہ انسان کو کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے تو وہ اس کا سامنا کر سکے، کیونکہ پیسہ بھی بہت ضروری چیز ہے۔ اور جو ہے نا ساتھ ساتھ میں یہ ہو رہا ہے کہ راشن الحمدللہ گھر میں ہے پر ڈگمگا رہا ہے، ختم بھی ہونے والا ہے اور ہے بھی۔ تو آج نا گھر میں راشن تو تھا، مطلب دالیں وغیرہ تھی، پر دل نہیں کر رہا تھا پکانے کو اور کھانے کو، کیونکہ پورا مہینہ کھا کھا کے دل بھر چکا، اور سبزی ختم ہو چکی، سبزی منگوانی تھی، قیمہ وغیرہ تھا نہیں، تو میں نے کہا کہ چلیں آج ایسی جھٹ پٹ ریسیپی بناتے ہیں، اپنی بہنوں کو بھی بتاتے ہیں، اور جو ہے نا اپنا وقت کو دھکا دیتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ انسان کے گھر میں سب کچھ ہوتا ہے، کھانے کا دل نہیں کر رہا، یا پھر سب کچھ ختم ہو رہا ہوتا ہے، راشن آخری مہینے کا لاسٹ ہوتا ہے، راشن ختم ہو چکا ہوتا ہے، تو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، صرف اور صرف 50 روپے کے اپنے ابلے ہوئے لال لوبیا یا چنے جو بھی آپ کو مل جائے، اپنے محلے کی کسی ریڑھی سے منگوا لینے ہیں، ٹھیک ہے، ابلے ہوئے لے لیے۔ اس کے بعد کیا کیا، آئل میں آپ نے 1 ہری مرچ، 1 ٹماٹر، تھوڑی سی ہلدی، تھوڑا سا مسالہ، تھوڑا سا نمک ڈال کے ہلکی آنچ پہ اس کو 1 گھٹ پانی ڈال کے رکھ دیا۔ جب آپ کی وہ گریوی بن جائے، اس میں آپ نے وہ لوبیا یا چنے جو بھی آپ فرائی کریں گے وہ آپ نے ڈال دیے، اور اچھے سے اس کو میش کر کے 2-3 گھٹ پانی ڈال کے ڈھکن رکھ دیا۔ اس سے آپ کی بہت ہی زبردست صرف 50 روپے میں جو ہے نا کھانا تیار ہو جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ بس میں نے آٹا گوندھ لیا تھا اور 2 بڑی بڑی روٹی اپنے بچوں کے لیے بنا لی تھی۔ میں کوشش یہی کرتی ہوں کہ میری گیس کی بچت ہوگی، شیئر کر چکی ہوں آپ کے ساتھ کہ ہمارا جو سلنڈر والا سسٹم ہے، گیس ابھی ہمارا لگا ہوا نہیں ہے، تو بس 2 بھاری بھاری روٹیاں ڈالی، ہلکی سی گھی میں فرائی کر لی، تاکہ دیکھیں چیز کو پریزنٹ کرنا آنا چاہیے، چاہے گندی سی چیز ہو، ہلکی تھوڑی سی چیز ہو، لیکن پریزنٹ کرنی آنی چاہیے۔ آپ یہ نہ کریں کہ آپ کہیں کہ نہیں ہم تو یہ کھا رہے ہیں۔ اچھا یہاں کی نا بہت ہمارے جو مطلب پرانے دادا اور پردادا اور ایسے میں سننے میں آتی ہے باتیں کہ جب ان سے کوئی کہتا تھا نا کہ آج آپ نے کیا کھایا، بھلے ہی گھر میں انہوں نے چنے کھائے ہوں یا مطلب یہ لوبیا کھایا ہو، دال، تو وہ نہ کہتے ہم نے تو لال مرغی کھائی۔ مطلب لوگ آج کل کے لوگ اس بات پر ہنستے ہیں، پر وہ لوگ ایسے کہتے ہیں آج ہم نے پیلی مرغی کھائی یعنی پیلی دال کھائی، آج ہم نے وائٹ مرغی کھائی یعنی وائٹ دال ماش کی کھائی۔ تو یہ باتیں کی جاتی، کیوں؟ کیونکہ لوگ جو ہے نا اصل میں ہم لوگوں کو اپنے حالات بتا رہے ہوتے ہیں نا، وہ تو ہم پہ وقتی دل دکھا دیتے ہیں، لیکن بعد میں جو ہے نا وہ لوگ ہمیں گری نظر سے دیکھتے ہیں۔ سنا ہوگا آپ نے گری پری نظر سے آپ لوگ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو کوشش کریں کبھی بھی کسی کو اپنے گھر کے حالات نہ بتائیں، آپ کے گھر میں جو بھی آتا ہے تنگ من چند من جو بھی اچھے برے حالات، تنگی والا، آپ کسی کو نہ کہتے ہیں، اچھے حالات بھی نہ بتاؤ کہ نظر لگ جاتی ہے، برے حالات بھی نہ بتاؤ کہ تاکہ لوگوں کی نظر آپ کے اوپر ٹک جاتی ہے، کہ مطلب آپ کو بری نظر سے آپ کا ذکر ایسے کرتے ہیں گری ہوئی نظر سے۔ میں کہتی ہوں ہر انسان برابر ہے، جو لون کا سوٹ پہن رہی ہے اور سادہ 1500 والا یا 15,000 والا برانڈ کا جوڑا پہن رہی ہے، کچھ میٹر نہیں کرتا، لیکن یہاں یقین کریں ساری بات جو ہوتی ہے نا وہ ہماری سوچ پہ ہوتی ہے۔ ہماری جو سوچ ہے نا وہی ہمیں کہتے ہیں نا فرش سے عرش تک یا پھر عرش سے فرش پر گرا دیتی ہے۔ صرف سوچ بدلیں۔ آپ یہ نہیں کہ اب آپ کھانا جو بھی کھا رہے ہیں آپ اللہ کا ناشکری کر رہے ہیں کہ ہم نے تو یہ کھایا تھا، ہمیں تو یہ نہیں مل رہا، ہمارے بچے جو ہے نا وہ ہمیں تنگ کرتے ہیں، ہمارے شوہر ایسے ہیں کماتے نہیں ہیں، یہ کیا زندگی۔ یقین کریں آپ ہر ٹائم ناشکری کرتی رہیں گی نا، بلیو نہیں آپ کی زندگی میں چینج کوئی بھی نہیں لا سکتا، آپ کبھی بھی آپ کی زندگی نہیں بدلے۔ میں کہتی ہوں سب سے زیادہ امیر انسان ہی وہی ہے جو اپنے ہر حال میں خوش ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اپنے حالاتوں کو
ان کے حساب سے لے کے چلنا اس کو آتا ہے، نہ کہ ایک ایک کے آگے جا کے رونا، ہاتھ پھیلانا۔ یار اگر آپ پورا مہینہ ایک خوشی اور سکون سے گزار رہی ہیں، آپ کو 2 وقت کا کھانا میسر ہے، چاہے وہ جو بھی ہے، پلیز آپ ناشکری کرنا چھوڑ دیں، آپ ٹینشن لینا چھوڑ دیں۔ یہ جو ٹینشن ہے نا، یہ ناشکری ہمیں ٹینشن کی طرف لے کے جاتی ہے، اور یہ سوچ ہے نا ہماری، یہ ہماری طرز زندگی کو تباہ کر دیتی ہے۔ تو بس میں نے بھی کھانا وغیرہ بچوں کو دے دیا، اور نہ دیکھیں وقت تو گزر گیا۔ اب میں اگر مطلب قیمہ یا مرغی کسی کے گھر جاتی، دروازہ نوک اس سے قرض مانگتی، جا کے مرغی لے آتی یا قیمہ لے آتی یا اینی تھنگ کچھ بھی لے آتی، ہاں کہ میرے گھر میں راشن نہیں ہے، تو اس بندی کو مجھے پیسے واپس بھی تو دینے تھے، اور اس کے بعد اس کو دینے کی ٹینشن۔ آپ کبھی قرض لے کر دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کو دینے کی جو ٹینشن ہوتی ہے نا، وہ آپ کی راتوں کی نیند حرام کرتی ہے اور دن کا کھانا حرام کرتی ہے، آپ کا رزق آپ کے اوپر حرام ہو جاتا ہے۔ آپ رزق کو دیکھتے ہیں تو آپ کا دل رو ہوتا ہے کہ یار میں اس کا قرضہ کیسے اتاروں۔ 6 بندے آپ کو پکڑ پکڑ کے بولتے ہیں کہ وہ بندہ ہمیں ملا تھا اور وہ اپنا قرض مانگ رہا تھا آپ سے۔ تو اس طریقے سے جو نا آپ نے ایسی حرکت ہی نہیں کرنی، مہینہ اتنی عزت سے، اتنی خاموشی سے گزاریں۔ سنا ہے نا کبھی آپ نے سفید پوش لوگ؟ سفید پوشی کا کیا مطلب؟ سفید پوشی کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ مطلب سفید چادر اوڑے رکھتے ہیں، کوئی داغ نظر نہیں آتا، حالانکہ اندر سے وہ داغ ہوتے ہیں، لیکن اوپر سے انہوں نے سفید چادر اوڑی، تو سفید پوش لوگ انہیں کہتے ہیں۔ جیسے غریبی بھی تو ایک پیوند کی مانند ہے نا، مطلب نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے، لیکن جو ہے نا اگر آپ کسی کو بتاتے نظر آتی ہے تو آپ سفید پوش بنیں، کسی کے آگے بھی اپنے گھر کا، اپنے حالات کا، اپنی غریبی امیری کا۔ میں کہتی ہوں غریبی امیری کوئی چیز نہیں ہے، اگر آپ غریب ہیں نا، یقین کریں تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ غریب ہیں۔ ایک آدمی کا قصہ سناؤں آپ کو، وہ بہت امیر تھا، لیکن جب اسے کہا گیا نا کہ یار کھانا کھاؤ، تو وہ اس کے رزق رکھا گیا تو وہ کہتے ہیں میں نہیں کھا سکتا، میری کچھ مجبوریاں ہیں، یعنی اسے کچھ بیماری ہے، اس کے صحت کے کوئی ایشوز ہیں۔ اگر آپ چنگے بھلے ہیں، مطلب بالکل ٹھیک ہیں، آپ کے سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک اللہ نے آپ کو صحت دی ہوئی ہے، یقین کریں یہ وہ خزانہ ہے نا جو آپ کہیں سے بھی خرید نہیں سکتے۔ ہم جو ہے نا رو رہے ہوتے ہیں، پیٹ رہے ہوتے ہیں، اور جب اللہ کی کوئی وبا یا کوئی بیماری ہمیں اٹیک کرتی ہے اللہ کی طرف سے، وہ بھی ایک اللہ کی طرف سے ہمارے لیے، اللہ ہم سے ناراض ہو چکا ہوتا ہے کہ دیکھ میں نے انسان کتنی نعمتیں دی اور تمہیں نعمتوں کو جھٹلا رہا ہے، قبول بھی نہیں کر رہا، اور ہر ٹائم رو رہا ہے، ناشکری کر رہا ہے۔ تو خدا را کبھی بھی ہم ناشکری اور رو کر جو ہے نا اپنے گھر کے حالاتوں کو خود ہی خراب کر دیتے ہیں، تو ایسا نہ کریں۔ بس یہ مہینے کا لاسٹ چل رہا ہے بالکل ہی، تو میں نے کہا کہ چلے میں نا وہ بنا دیتی ہوں، راشن کی لسٹ بنا دیتی ہوں، بس جیسے ہی جو ہے نا پے آئے گی ہسبینڈ کی تو اپنا راشن وغیرہ ڈلوا لیں گے، اور الحمدللہ پورا مہینہ آرام سکون سے گزر جائے گا۔ تو بات میں صرف آپ کو یہ کر رہی تھی کہ آپ لوگ اگر اللہ نے آپ کو صحت تندرستی دی ہوئی ہے نا، اور آپ غریب ہیں، یعنی کہ آپ کو 2-3 وقت کا کھانا ملتا ہے لیکن آپ غریب ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس امیر سے آپ بہتر ہیں جو 3 وقت بھوکا رہتا ہے اور 1 وقت کچھ کھاتا ہے، صرف اپنی ہیلتھ کے ایشو کی وجہ سے۔ اللہ نے اس کو دولت تو دی لیکن رزق جیسی دولت اس سے کھینچ لی۔ تو آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ ماشاءاللہ اٹھ رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اللہ آپ کو دے رہے ہیں، آپ بھوکے تو نہیں سو رہے نا۔ بس صرف سوچ بدلنے کی دیر ہے، یقین کریں آپ کی زندگی میں ڈیزاسٹر چینج آئے گا۔ میں آپ کو یہ نہیں کہتی کہ آپ جو ہے نا، مطلب ہر انسان کی زندگی میں پریشانی آتی ہے، ہر انسان اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں پریشان ہے، چاہے امیر ہے چاہے وہ غریب ہے، لیکن وہی بات ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنے سے کہ بعض اوقات ہمیں ایسا ہوتا ہے نا کہ قرض لے لیتے ہیں، قسطوں پر سامان لے لیتے ہیں، پھر وہ کیوں؟ میری پڑوسن نے تو یہ لی ہے، واشنگ مشین لی ہے، میری بہن نے تو برانڈ کا سوٹ لے لیا ہے، میری بھابھیوں نے تو یہ کھا لیا، وہ گھوم گئیں انہوں نے لے لیا۔ نہ 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 نہ، کبھی بھی اپنی زندگی کو کسی کے ساتھ کمبینیٹ نہ کریں۔ یہ جو کمبینیشن ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، اور ملا رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ٹانگ مارنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، مطلب اپنی چادر سے پیر باہر نکال ہوتے ہیں، ہم اپنے ہی دشمن خود بنے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ ہم اپنے ساتھ دشمنی کھیل رہے ہوتے ہیں۔ ایٹ دا لاسٹ ڈے ہم لوگ یقین کریں کوئی کامیابی ہمیں نظر نہیں آئے گی، ہماری معاشرے میں عزت بھی نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے مگر قسطوں پر چیز، مثال اگر ہم نے دیکھ لیا کہ میری بھابھی نے جو نئی واشنگ مشین لی ہے اور میں بھی لے آؤں، اب وہ ان کو تو اللہ نے دیا ہوا ہے، انہوں نے لے لی اور آپ نے قسطوں پر لی، اب آپ ہر مہینے اپنا پیٹ کاٹ کے قسطیں بھریں گی، تو کیا ضرورت ہے ایسی چیز کی جو آپ کو جو ہے نا، آپ کو یہ سکون تو دے رہی ہے کہ ہاں میرے پاس یہ چیز ہے، لیکن آپ کو یہ سکون نہیں ہے، آپ کی نیندیں اڑ گئی ہیں کہ آپ کو قسط دینا ہے، قرضہ دینا ہے، مہینے کا بجٹ خراب ہو جائے گا کہ پوری زندگی تباہ کر کے رکھ دیں گی یہ قسطیں اور یہ قرضیں۔
کوشش کریں ان چیزوں سے جان بچائیں، اپنی جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں شکر ادا کریں، جتنی چادر ہے اتنے ہی پاؤں پھیلائیں، اپنی چادر سے باہر کریں گے پاؤں تو یقین کریں ننگے ہو جائیں گے آپ کے پاؤں۔ اسی طریقے سے یہ مثال ہی ہمارے بڑوں نے اس لیے دی ہے کہ اگر آپ اپنی سفید پوشی میں زندگی گزار رہے ہیں، اپنے ہر حالات کے ساتھ آپ نے نا سمجھوتا کیا زندگی گزار رہے ہیں، کہہ رہے ہیں آپ امیر آدمی ہیں دنیا کی، آپ خوشحال ہیں، نہ کہ وہ سے انسان جو قسطوں پہ چیزیں لے، جو قرضے اٹھائے، خود بھی ذلیل ہو، دوسروں کو بھی ذلیل کرائے۔ اور یقین کریں اس چیز کا جو اثر ہوتا ہے نا وہ ہمارے بچوں کی زندگی پہ بہت خطرناک طریقے پڑ رہا ہوتا ہے، کیونکہ آگے جا کے انہوں نے بھی وہی کرنا ہے جو آج ہم کر رہے ہیں۔ تو چلیں لیتی ہوں آپ سے اجازت، امید کے ساتھ کہ آپ کو ولاگ پسند آیا، اگر ولاگ ذرا صحیح پسند آیا ہے تو پلیز ویڈیو زیادہ شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ لیتی ہوں آپ سے اجازت، رکھیے جا بھی امی کو اپنی دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔